ایک بات یاد رکھیں، دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہ دجال کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی، وہ اینٹی کرسٹ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے۔ لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا، ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا۔ جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا، جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ یہ ہے آج سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے، شعبدہ بازی، اور اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا۔ یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔ ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا، اصل مدے سے بھٹکا دینا، یہ کام کون کر رہا ہے آج؟ سب سے زیادہ میڈیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا، اور کثرت سے ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے، دنیا سمجھنے لگ جائے گی۔ یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ چور ہے۔ اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی۔ کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیوز چینل نہیں ملوث ہیں اس میں؟ چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے سانپ کا کھیل دکھانے والے، یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں،
اپنے ذہن کو اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو. یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا, اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں, سچ ہی ہوگا. جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو 100% ایمان لانے والے, یقین کرنے والے نہیں رہیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ, میں مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں, فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہے. فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چل رہا ہے. ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر کے گرما گرم بحث کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے, مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں, وہ پیڈ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو اسکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں, لکھ کر کے دیے جاتے, پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں. آپ کو عام لوگ ہیں آپ, مجھے معلوم ہے, لیکن میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. سنیے, ایک اسکول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا, اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیا. یہ ہے, معلوم ہے آپ کو, یہ رپورٹ ہے, آپ کو معلوم ہے. اس نے سر قلم کر دیا, وہ اس کا اپنا پرسنلی معاملہ تھا, عبداللہ شیشانی جو بھی ہے. اب اس کو کیا چھوڑ دیا, لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو, بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا فرانس کی پولیس نے, ختم کر دیا. دونوں ختم ہو گئے, جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے. اب میں ایک جملہ